کسی زمانے میں بہت مشہور مجسمہ ساز کوئی موجود تھا اور اس کی بنائے ہوئے مجسمے دور دور ملکوں میں بھیجے جاتے تھے اور وہ بیش بہا قیمتی مجسمے تراشتا تھا، تیار کرتا تھا۔ اس شخص کے پاس بیک وقت بہت سے شاگرد موجود ہوتے تھے جو مجسمہ سازی کا فن اپنے استاد سے سیکھنے کے لیے دور دراز ملکوں سے سفر کر کے اس استاد کے پاس موجود تھے۔ ایک شاگرد ان تمام شاگردوں میں سے ایسا تھا جس سے اس مجسمہ ساز کو بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا اور اس کا کام بہت نمایاں ہوا کرتا تھا اور بہت اچھا کام ہوا کرتا تھا۔ اب ہوا ایسے کہ وہ شاگرد تعریف کی تلاش میں اپنے استاد کو نت نئے مجسمے بنا کر دیتا اور جب وہ اپنا عظیم بنایا ہوا شاہکار اپنے استاد کے سامنے رکھتا تو اس کا استاد، وہ جو استاد محترم تھے، وہ کہتے کہ اس کی ناک تھوڑی سی اگر آپ سیدھی بنا دیتے، تھوڑا سا اس کی آنکھوں کا زاویہ بدل دیتے، اس کے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے تراشتے تو یہ اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، اس کی ہائٹ تھوڑی بڑھا دیتے۔ ان شارٹ، قصہ مختصر کہ وہ تعریف کرنے کے بجائے اس میں نقائص کا ایک ڈھیر اس بچے کے سامنے، اس شاگرد کے سامنے رکھ دیتے اور وہ شاگرد کچھ دنوں کے لیے مایوس ہو جاتا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس لگن میں لگ جاتا کہ میں نے ایک ایسی مورتی بنا کر اپنے استاد صاحب کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اس دفعہ وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور جب وہ 2 4 5 6 ماہ لگا کر ایک مورتی تیار کرتا، ایک مجسمہ تیار کرتا اور اس کو اپنے استاد صاحب کے سامنے پیش کرتا تو ایک دفعہ دوبارہ نقائص اور اس میں برائیوں کا ایک ایسا انبار اس کے استاد صاحب لگا کر اس کے سامنے کر دیتے کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ مایوس ہو جاتا اور کچھ دنوں کے بعد اگین وہ دوبارہ اسی کوشش میں لگ جاتا کہ اس دفعہ کا مجسمہ مجھے تعریف ضرور سنوائے گا۔ لیکن 15 20 یا 25 بار یہ عمل دہرانے کے بعد وہ شاگرد جو ہے وہ اس کوشش میں تھا کہ اب جیسے تیسے میں نے اپنے استاد محترم سے تعریف ضرور سننی ہے، کیونکہ باہر کے لوگ میری مورتیاں، میرے مجسمے بنائے ہوئے دیکھ کر بہت تعریف کرتے ہیں، تو میرے استاد صاحب کیوں ان مجسموں کی اور ان مورتیوں کی تعریف نہیں کرتے؟ اس شاگرد نے اپنا مسئلہ اپنے چند دوستوں کے سامنے پیش کیا اور ان سب دوستوں نے مل کر ایک ایسا پلان، ایک ایسی تدبیر سوچی جس کے مطابق استاد صاحب تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچہ، وہ شاگرد، اس نے اپنی پوری جو اس کے پاس ہنر تھا، جو فن تھا، پوری صلاحیتیں جو تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے 4 مجسمے تیار کیا اور 4 مجسمے تیار کرنے کے بعد اس بچے نے ان کی جو درس گاہ تھی اس کے عقب میں، اس کے بیک سائڈ پر جو کھلی زمین تھی اس میں ایک گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد ان 4 مجسموں کو اس گڑھے میں پھینک دیا، اس گڑھے میں دبا دیا، دفن کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو برابر کر دیا، ہموار کر دیا۔ چند ماہ گزرے، بارشوں کا موسم آیا، بارشیں ہوئیں، اس کے اوپر، اس جگہ کے اوپر گھاس پھوس آ گئی اور وہ دوبارہ سے جگہ ویسے ہی معلوم ہونے لگ گئی جیسے وہ پہلے تھی۔ اور 6 7 ماہ 8 ماہ کے بعد ایک روز وہ شاگرد صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد بھاگتا ہوا اپنے استاد محترم کے پاس گیا اور کہا کہ استاد صاحب، میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا کہ ہمارے گھر کے عقب میں وہ جو درخت ہے، اس درخت کے بائیں جانب میں کھدائی کر رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور جیسے جیسے میں کھدائی کرتا جاتا ہوں نیچے سے بہترین اور بیش قیمت مجسمے ہمیں ملتے ہیں اور مجسموں کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے۔ 4 انتہائی قیمتی مجسمے ہمیں کھدائی کے بعد ملتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم
کھدائی کر کے دیکھ لیں۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خواب سچا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب وہ شاگرد اور اس کے ساتھ اس مدرسے میں، اس درسگاہ میں پڑھنے والے، اس ورکشاپ پر کام کرنے والے کچھ لڑکے اور شاگرد جو ہیں وہ کھدائی کا سامان لے کر اس درخت کی اس جگہ پر کھدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے کھدائی ہوتی جاتی ہے تو کچھ دیر کے بعد مجسمے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پہلا مجسمہ ملتا ہے تو اس کے استاد کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل درست ہے۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 مجسمے ملتے ہیں اور ان مجسموں کو اٹھا کر اس ورکشاپ میں، اس درسگاہ میں لایا جاتا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد جب ان کو ان کا استاد دیکھتا ہے تو وہ دیکھنے کے بعد انتہائی مسرت سے اور جوش سے کہتا ہے کہ تم نے جو خواب دیکھا وہ بالکل ٹھیک دیکھا، اور یہ مجسمے انتہائی قیمتی مجسمے ہیں، اور تراشنے والے نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بہترین طریقے سے تراشا ہے۔ اگر ان مجسموں کو بنانے والا آج میرے سامنے ہو تو میں اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دوں۔ اتنے بہترین مجسمے بنائے ہیں اس شاہکار نے۔ تو وہ شاگرد اٹھ کر سامنے آتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کرنے کے بعد اپنے استاد کو کہتا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ ان مجسموں کو بنانے والے ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے تو یہ لیں، یہ ہاتھ موجود ہیں، آپ ان کو بوسہ دے لیں۔ استاد اس کا بڑا حیران، استاد محترم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ استاد صاحب بات ایسے ہے کہ میں ترس چکا تھا کہ آپ کسی طریقے سے میری تعریف کریں، لیکن یہ شاید میرا خواب ہی رہتا اگر میں ایسا نہ کرتا۔ میں جب بھی کوئی مجسمہ بڑی خوبصورتی، بڑی محنت، بڑی لگن کے ساتھ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا تو آپ بجائے تعریف کرنے کے آپ اس میں سے اتنے نقائص نکالتے کہ میرا دل ٹوٹ جاتا۔ پھر میں نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ میں اس طریقے سے مورتیاں، مجسمے بنا کر ان کو دفن کروں گا، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو اس طریقے سے میں لے کے جاؤں گا اور پھر میں آپ سے رائے لوں گا کہ یہ کس قسم کے ہیں۔ تو اب آپ نے چونکہ میری تعریف کر دی ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ واقعی میں کام سیکھ سکتا ہوں، سیکھ چکا ہوں، میں کر سکتا ہوں اور میں کسی کو بھی مجسمہ بنا کر بیچ سکتا ہوں۔ تو استاد صاحب نے بڑا بیش بہا اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ جب تک میں تمہارے نقائص نکال رہا تھا، نقص نکال رہا تھا، تم کام سیکھ رہے تھے۔ آج تم نے جس طریقے سے مرضی مجھ سے تعریف کروائی، میری زبان سے اپنی تعریف سیکھ لی، اب اس کے آگے تم ایک لمحہ، ایک سٹیپ بھی مزید سیکھ نہیں پاؤ گے۔ اب تمہیں جو سیکھنا تھا تم سیکھ چکے ہو، اب تمہاری صلاحیتوں کے آگے فل اسٹاپ لگ چکا ہے۔ لیکن جب میں نقائص نکالتا تھا، میں تمہیں خامیاں بتاتا تھا، تب ہر لمحے تمہاری صلاحیتوں کے آگے کوما لگتا تھا۔ مطلب کوما کا مطلب یہ کہ تم کنٹینیوڈ تمہاری صلاحیتیں رہتی تھی، سیکھنے کا عمل تمہارا جاری رہتا تھا۔ لیکن اب چونکہ تم نے سب تعریفیں میری زبان سے سن لی، اب تم مزید سیکھ نہیں پاؤ گے، اب تمہارے سیکھنے کے عمل کا اختتام ہو چکا ہے۔ اسی طرح آج کے شاگرد، آج کے اسٹوڈنٹ، آج کے طالب علم کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر دل سے آپ کی تعریف کرے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے شکایات کرتے پھریں کہ ہمارے استاد صاحب، ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسے نوٹ کرتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، کیونکہ استاد صاحب آپ کے جو ہیں وہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے رہنما ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں جو آپ کی چھوٹی غلطی آپ کو لگ رہی ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ بن کے آپ کے سر پہ کھڑی ہوگی کہ اس کو اوور کم کرنا آپ کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ کوشش کریں اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کی ہر بات کو من وان اپنے دل سے تسلیم کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ میری اس ویڈیو پیغام سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا، کچھ سبق حاصل ہوا، تو میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا۔ خیال رکھیں،
اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔